نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بعثت کو تقریباً 1500 سال گزر چکے، اور میرے کریم آقا نے اس وقت اپنے اسوہ اور سیرت کو پوری کائنات کے لیے پیش کر دیا۔ زمانہ گزرتا گیا اور زمانے کے تقاضے بھی بدلتے چلے گئے۔ اس کے ان تغیرات اور تبدل زمانے کے اندر آتا چلا گیا، جس کے اثرات انفرادی طور پر بھی پڑے، اجتماعی طور پر بھی پڑے۔ سائنسی ایجادات اور اکتشافات اوج ثریا پر پہنچ گئے۔ آج کے جدید فکر رکھنے والے روشن خیال لوگ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اس جدید دور کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آج بھی مشعل راہ اور عملی نمونہ ہو سکتی ہے؟ حاضرین محترم، پھر ہمیں سیرت طیبہ کی اہمیت کی طرف جانا پڑے گا۔ دیکھیے، اسلام کا نظام کا اور اسلام کے ڈھانچے کا جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ بڑا غور طلب نکتہ ہے۔ کتاب اللہ جو نطق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور سنت رسول جو اللہ رب العزت کے کلام کا منشا اور مقتضا ہے اور جو حضور کے فعل سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ نطق رسول سے ثابت، سنت رسول فعل رسول سے ثابت۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ اسلام کا سارا وجود، اس کا تعلق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، اسلام کی صداقت و حقانیت کی دلیل اتم ہی سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ پہلی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ جب آیت کریمہ اتر چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، کفار قریش کو جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست انہیں یہ دعوت نہیں دی کہ بتوں کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پہلا کلام یہ نہیں کیا۔ حضور پہلا کلام کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے اوڑ سے ایک لشکر تم پہ حملہ کر دے گا، مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین مانا۔ تو رسول اللہ نے اپنی سیرت کو ان کے سامنے پیش کیا۔ جب یہ دعوت پیش کی میرے کریم آقا نے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بتوں کی عبادت کو، آگ کی عبادت کو چھوڑ دو، انہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے دلیل طلب کی، حجت طلب کی۔ ناظرین کرام، یہاں اللہ چاہتا تو پھر دلیل کے طور پر، اسلام کی حقانیت و صداقت کی دلیل کے طور پر چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا، سورج کو مشرق سے طلوع کر دیتا، سمندر کے ایک ایک قطرے سے کلمے پڑھوا دیتا، ایک ایک ٹنکریوں سے کلمے پڑھوا دیتا، مگر اللہ نے یہ نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ حبیب ان سے فرمائیے، یہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کی دلیل مانگتے ہیں تو یہ سن لیں، ان سے فرمائیے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
حضور فرما رہے ہیں تمہارے اندر اس سے پہلے میری زندگی کا دور گزرا، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اسلام کی صداقت اور حقانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 40 سال کی سیرت کو کفار کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اگر میری سیرت میں، میرے کردار میں اگر کہیں کمی ہے، کجی ہے تو میری دعوت کو قبول نہ کرو۔ اگر میری سیرت تمام ہے تو پھر جس وحدہ لا شریک کی طرف، جس دین اسلام کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ دین حق ہے۔ اور قرآن مجید نے سورہ نساء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، حضور کی سیرت کو برہان قرار دیا۔ ارشاد فرما یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی، دلیل آئی۔ اور وہ دلیل کی تعریف کیا ہے؟ علامہ خازن نے فرمایا البرہان دلیل علی اقامت الحق و ابطال الباطل، فرمایا برہان احقاق کے حق اور ابطال باطل پر مضبوط دلیل کو کہتے ہیں۔ تو اسلام کی سب سے پہلی دلیل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بنی۔ اور پھر ایک دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ حاضرین محترم، ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے عبادات کا حکم دیا جگہ جگہ پر قرآن مجید کے اندر۔ اقیم الصلاۃ فرمایا، نماز کو قائم کرو۔ نماز کی تفصیلات کیا ہیں؟ قیام میں کیا پڑھیں، رکوع میں کیا پڑھیں، سجدے میں کیا کریں، اس کی تفصیلات کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنے حسین انداز کے ساتھ بیان کیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں نماز پڑھتا جاؤں تم نماز پڑھتے جاؤ۔ سرکار قولی طور پر بھی انہیں سمجھا سکتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مجھے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ اور اسی طریقے سے میرے کریم آقا نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک کو سیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی شخص نے سوال کیا کہ نماز قصر کے اندر 2 رکعتیں ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، اور ہم کیا کچھ جانتے ہیں؟ جو کچھ حضور کو دیکھتے ہیں وہ ہم کر گزرتے ہیں۔ حضور کا سیرت طیبہ، حضور کا عملی نمونہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی کو واضح کیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب وہ کھڑے ہوئے ہیں حجر اسود کے سامنے، آپ فرماتے انک حجر لا تنفع ولا، فرمایا لا تنفع، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک ثم قبلہ، فرمایا کہ تو پتھر ہے، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے، میں ہرگز تمہیں نہ بوسہ دیتا، اس لیے تمہیں بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اسے بوسہ دیا۔ حاضرین محترم، سیرت رسول حصول ہدایت کے لیے ایک ناگزیر ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ حضور کی سیرت کو سامنے رکھے۔ اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر بیان کیا۔ ارشاد فرما وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، فرمایا کہ اگر تم اس برگزیدہ رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ہدایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، حضور کی اطاعت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ایک ایمان افروز بات کر رہا ہوں کہ جب میرے کریم آقا نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ، 17 مہینے تک میرے کریم آقا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سرکار کے قلب اطہر کے اندر تھا کہ جو میرے جد امجد کا قبلہ تھا، موجودہ قبلہ، اے اللہ اسے میرا قبلہ مقرر فرما۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ،
اے حبیب ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار پلٹنا دیکھ رہے ہیں، اور یہاں تحویل قبلہ کیسے ہوتا ہے؟ سرکار مصلی امامت پر ہیں، صحابہ اقتداء کی حالت کے اندر ہیں، تو آیت کریمہ اتری فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب جس کو آپ چاہیں گے، جس پر آپ راضی ہو جائیں گے، اسے قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اب نماز کے عالم کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول سے رخ پھیرا اور موجودہ قبلہ کی طرف اپنے رخ انور کو کیا، اب صحابہ کرام کے لیے دشوار ہو گیا کہ کیا کریں۔ خدا کی عزت کی قسم، جہاں حضور کا رخ پھرا صحابہ کرام کے رخ بھی حضور کے رخ کی طرف پھر گئے، اور قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اگر ایسا نہ کیا جاتا تو اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو ضائع کر دیتا۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو ہیں، جن میں سے چند کا میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ معاف کر دینا، معافی کے دروازے کو کھول دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہے۔ ایک دن صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے ایک جہاد سے واپس آئے۔ جب ایک جہاد سے واپس آئے تو تھکاوٹ کے آثار تھے، عرض کی آقا یہاں آرام کر لیں۔ صحابہ آرام کرنے لگے، گہری نیند کے اندر چلے گئے۔ میرے کریم آقا بھی عالم خواب کے اندر چلے گئے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے تلوار کو بے نیام کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف بڑھ کر حملہ کرنے لگا۔ رسول اللہ نے اپنی چشمان مقدس کو کھولا، اس نے عجب بات کی، من یمنعک منی، آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا، کون روکے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ۔ جب میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ، اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میرے کریم آقا نے تلوار کو اٹھا کر فرمایا من یمنعک منی، اب تو بتا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کن خیر آخذ، آپ جس پر غالب ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ آیا تھا حضور کو شہید کرنے کے لیے، مگر معافی کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ جب وہ گھر پہنچا اس نے ایک جملہ کہا جئتکم من عند خیر الناس، خدا کی قسم میں اس ہستی کا دیدار کر کے آیا ہوں جو تمام لوگوں میں سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ حاضرین محترم، اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ جہاں تک اس اف اور درگزر کا تعلق ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر حضور جلوگر ہوتے ہیں، صحن کعبہ بھرا ہوا ہے، آج کفار رو رہے ہیں اور دل میں خیال کر رہے ہیں ہم سے ہر بدلہ لیا جائے گا، ہم نے ہر ظلم روا رکھا تھا مسلمانوں کے ساتھ، مگر خدا کی عزت کی قسم رسول اللہ نے ارشاد فرما ما تقولون انی فاعلکم بکم، فرما مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کفار نے کہا خیرن اخ کریم وابن اخ کریم، حضور ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے، آپ کریم ہیں، آپ کریم کے شہزادے بیٹے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا انداز دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرما میں اپنے بھائی حضرت یوسف کی طرح کہوں گا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اے مکہ کے جفاکارو آج کے دن تمہیں کوئی گرفت نہیں ہے، معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو، اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت وحشی ہیں
آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت وحشی یہ وہ شخص ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی۔ خدا کی عزت کی قسم، جب وہ بارگاہ رسالت مآب کے اندر بیٹھا ہے، حضور دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کرتا ہے آقا میں قاتل ہوں، میں کیسے اسلام کو لا سکتا ہوں؟ قبل اس کے کہ حضور اسے جواب دیتے، اللہ کریم کی آیت کریمہ اتری، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اکبر، فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لے آئے، اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دینے والا ہے۔ آئیے حضور کی سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھیے، معافی کے دروازوں کو کھولیے۔ وہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہے اس کا خاتمہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب رسول اللہ کی سیرت مبارکہ، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، ملکی سطح پر ہو، بین الاقوامی سطح پر ہو، یہ حضور کی سیرت کی عالمگیریت ہے، جامعیت ہے۔ کوئی بھی شخص جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ سیرت کو پکارے گا، عملی نمونہ کو پکارے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے سامنے ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔